اس نے کہا کل قیامت میں جب سارے انبیاء ہوں گے اپنی اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ جو آپ کے پیغمبر ہیں وہ آگے آگے ہوں گے اور سارے عیسائی جس میں آپ بھی ہوں گے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس صف کی اگلی کڑی میں ہوں گے اس صف میں ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی عیسیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے کہ آپ کا امتی یہ ہے جس نے میرے امتی کا بٹوا چورا لیا تھا۔ بھائیوں غور کرو، آج ہم پہ اسلام کا دھبا، اسلام کا نام لے لے کر کے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ویسا ہوتا ہے، تو کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کی چیز نہیں ہے؟ ہم ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان و تن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نعرہ تو ہمارا یہ ہے، اور ہم یہ ہے کہ بعد غلط رسمیں، بعد جہالت کی چیزیں جو جانے انجانے میں ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی بدعات و خرافات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ کا مدرسہ درس العلوم اسی طرح سے اصلاح معاشرہ کے لیے یہ مجلس قائم کر رہا ہے، لیکن ان بڑے بڑے جلسوں سے کہاں تک اثر ہوگا؟ ضرورت ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں مسلمانوں کے رہن سہن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کے مطابق بنایا جائے۔ یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ کی صورت میں بھی اللہ نے محبوبیت رکھی ہے، آپ کی سیرت میں بھی اللہ نے محبوبیت رکھی ہے۔ جو آپ جیسی شکل بنائے گا، آپ جیسی سیرت بنائے گا، وہ عند اللہ محبوب ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم اگر اللہ کی سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے، اور ہر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ ہر شے، ہر مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے وہ بھی اس سے محبت کرے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے دل کی چاہت یہی ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے پیار کریں۔ تو اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ محمد کی طرح بن جاؤ، انہی کی نقش قدم پہ چلو، ہو بہو انہی جیسے بن جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آگے ایک مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ نے اپنی محبت عطا کرنے کے لیے، آپ نے ہم سے پیار کرنے کے لیے ایسی شرط لگا دی جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم کیسے حضور کی طرح بن جائیں گے؟ ہم کیسے حضور کی طرح 100% بن جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ہم تو معصوم بھی نہیں، ان سے تو جانے انجانے میں کسی طرح کوئی گناہ ہو بھی نہیں سکتا، اور اگر خلاف اولا ہو بھی جائے تو آپ نے پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لغزش، ہر خطا کو اللہ کے بندے بیٹھے ہو دین کے مجلس میں، اور سب سے پہلی حدیث جو طالب علم نے پڑھا تھا وہ تصویر ہی کے متعلق تھی۔ کیا فائدہ ہوا ان سب چیزوں کا؟ رات بھر جاگنے سے، تقریریں سننے سے کیا فائدہ جب ہم نے طے کر لیا کہ ہم کو عمل کرنا ہی نہیں ہے؟ نہ بابا، یہ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ نہیں، بالکل غلط چیز ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پہ چلو، انہی جیسا ہر کام کرو، ہم تم سے محبت کریں گے۔ تو ایک مسلمان سوچے گا کہ ہم کیسے حضور جیسے بن سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرو۔ جہاں لغزش ہوگی، جہاں پھسلو گے، جہاں ان کے خلاف کر دو گے، یغفر لکم، ہم تمہیں بخش دیں گے۔
ہم تمہیں بخش دیں گے، تم ان کے نقش قدم پہ، ان کے چلنے کے طریقے پہ، ان کی راہ پہ چلو تو اگر غلطی ہوگی، نادانی ہوگی، جانے انجانے میں کوئی چوک ہو جائے گی، یغفر لکم، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ محمد معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اور پوری امت محمدیہ مغفور ہے۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی، جاگنے کی، چلنے کی، پھرنے کی جتنی تعدادیں ہیں سب کو اپنائیے، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی ٹیڑھا کام نہیں۔ اور اس طرح کی اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہر بستی میں ہے، ہر محلے میں، ہر مسجد میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔